السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک اور اس کی وجوہات اور اس کا علاج۔ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے، یعنی دل فیل کیوں ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ یہ دل لگا ہوا ہے اور کسی ٹائم بھی یہ فیل ہو سکتا ہے یا اس کے اندر کمزوری واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ میں آج آپ کو بہترین ایک علاج بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مرض میں دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کے جو اعصاب جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے افعال کے اندر جو اس کی کارکردگی جو ہے، جس کام پہ وہ لگا ہوا ہے، ان افعال کے اندر کمزوری واقعہ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک یا دل کا فیل ہونا، یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، ورزش کا بالکل نہ کرنا، چکنائیوں کا زیادہ استعمال کرنا، یا کوئی ایسی ٹینشن لے جانا، کوئی ایسا حادثہ دیکھ لینا جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ ڈر جائے، دل کو دھچکا پہنچے، یعنی یہ دل کے جو اعصاب ہیں جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں کسی ایسی خوف والی جگہ کو دیکھنے سے، یا کوئی ایسا حادثہ دیکھنے سے، کوئی ایسی پرابلم جب ہو جاتی ہے، یا کوئی گھریلو پرابلم ان کو واقع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کے جو اعصاب جو ہے وہ ایسے کمزور ہو جاتے ہیں، تو جو ہی جسم کے اندر کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو فوراً یہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بنیادی اسباب میں سے کچھ اور بھی ہیں، ان میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا یا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، یعنی یہ بھی اس کے بنیادی عوامل میں سے ہے۔ تو اس میں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ علامات میں یہ ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے سانس پھولنے لگ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا کبھی دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یا غم و غصہ زیادہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ قبض کا عمومی طور پہ بندہ مریض ہوتا ہے، معدے کا کھانا پراپر طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا بھی اگر چلتا پھرتا ہے تو جو ہے جسم کے اندر تھکاوٹ جو ہے وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ جو بایاں بازو جو ہے، یہ بایاں بازو کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ مکمل ایک اعصابی جو نظام ہے، اس خاص طور پہ جو بایاں بازو ہے، اس بایاں بازو کے اندر وہ درد کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ جو آج میں آپ کو علاج بتانے لگا ہوں وہ علاج بھی بڑا ہی مفید ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو متوازن غذا اپنی جو کھانی ہے، ان میں آپ نے جتنی بھی چکنائی والی غذائیں ہیں، جتنی بھی تلی ہوئی غذائیں ہیں، جتنی فاسٹ فوڈز ہیں، کولا مشروبات ہیں، چاول وغیرہ ہیں، بادی چیزیں ہیں، ان سے تھوڑا اپنے آپ کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، اور سالے جوسز وغیرہ پئیں، سوپ نکال کر پئیں، یعنی یہ اس قسم کی جو پیٹ کے اندر بھاری پن پیدا نہ کرے غذا، وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو آج میں دو بنی بنائی دوائیں آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ آپ مارکیٹ سے لے لیتے ہیں تو ان دونوں کو آپ نے مکس کر کے صبح اور شام اگر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو دل کی جتنی پرابلمز ہیں یہ انشاءاللہ ایسا ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کا دل تقویت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ دواء المسک معتدل جواہر دار، یہ آپ نے چھوٹی سی ڈبی ایک ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے، دواء المسک معتدل جواہر دار۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے خمیرہ گاؤ زبان امری، یعنی یہ دو ہی بنی بنائی دوائیاں ہوں گی، یہ ہمدرد کی لے لیں، کرشی کی لے لیں، اجمل کی لے لیں، یعنی کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ نے یہ دونوں میڈیسن لینی ہے۔ دوبارہ ان کو نوٹ فرما لیں کہ دواء المسک معتدل جواہر دار یہ آپ نے لینی ہے۔ اس کے علاوہ خمیرہ گاؤ زبان امری جو ہے یہ آپ نے ایک ڈبی لینی ہے۔ ان دونوں کو کسی اور بڑی ڈبی کے اندر دونوں کو اندر ڈالنا ہے، اور اچھی طریقے سے ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔
مکس کرنے کے بعد یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ صبح خالی پیٹ، اس طرح شام کو 4-5 بجے، یہ آپ نے 2 ٹائم میں یہ آپ نے منہ میں تھوڑا سا اس کو چمچ آپ نے ڈال لینی ہے۔ چمچ ڈالنے کے بعد جیسے ٹافی چوسی جاتی ہے ایسے ٹافی کی طرح آپ نے اس کو چوس کے آگے گزار دینا۔ یہ اگر آپ 15-20 دن لگاتار یا 1 مہینہ لگاتار اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو دل جو بیٹھ جاتا ہے، دل ڈرنے لگ جاتا ہے، یا دل کے جو فیل ہونے کا جو اندیشہ رہتا ہے، یا دل کی جتنی کمزوریاں ہیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ دل آپ کا طاقت و توانائی میں آ جائے گا، اور یہ ہارٹ اٹیک والا جتنا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔